السلام علیکم دوستو، کتنا ہی حساس موقع تھا، لیکن افسوس اے مسلمان تم پر۔ وقف بورڈ، وقف وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ ہم سے بہت ریکویسٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر، بہت سے علماء کرام نے جو کبھی بھی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر کے لوگوں سے اپیل کی کہ اس میں ضرور حصہ لیں، لیکن ہماری بے رخی، اسلام سے ہماری بیزاری، یا پتہ نہیں کیا، شاید ہم سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے انتظار میں ہیں کہ کون آ کر کے ہمیں جگائے۔ شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ہمیں جگائیں گے، لیکن مسلمانوں، اب جگانے کے لیے آپ کو ہمارے علماء کرام ہی ملیں گے۔ دین کے جو ہمدرد لوگ ہیں وہی لوگ آپ کو ملیں گے۔ کتنوں نے کوشش کی کہ آپ جاگ جائیں۔ صرف 13 ستمبر تک کا آپ کے پاس ٹائم تھا کہ اس 13 ستمبر کے اندر آپ کو زیادہ نہیں، صرف 50 لاکھ لوگوں کو یہ کام کرنا تھا، لیکن افسوس ہم نے وہ کام نہیں کیا، اور کام اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کم سے کم 3 ملٹی میڈیا موبائلز ہیں، اور ان میں نہ جانے کتنے ای میلز ہیں، لیکن افسوس کہ بہار کے اندر اتنا کم پرسنٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ہمارے خلاف ہی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ اب تک کی ووٹنگ جو بتاتی ہے اس کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے بہت کم ووٹ کیا ہے۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب نے کیا کہا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے انڈیا میں اسٹیٹ وائز کتنے پرسنٹ میں ہم لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور ہمیں کتنا کرنا چاہیے تھا۔ بریلیوں کا حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے شر کے میدان میں؟ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی۔ اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو، ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی۔ یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار، جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ 6 ستمبر بروز جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے ہونے والے بیانات میں پورے ملک میں مسلمانوں کو اوقاف، اس کی اہمیت اور پارلیمنٹ میں پیش کردہ اوقاف ترمیمی بل کے مضر اثرات سے واقف کرایا جائے کہ اگر یہ بل خدا نخواستہ پاس ہو جاتا ہے تو ملک کی ساری مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں، عیدگاہیں، یہ سب کی سب اوقاف کی جائیدادیں حکومت وقت کی ملکیت ہو جائیں گی، اور حکومت اس میں منمانہ تصرف کر سکے گی۔ یہ امت مسلمہ کا ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ بل
ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के पास है और उस कमेटी ने आवाम की राय मांगी है, जिसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर 2024 है। लिहाजा इस बिल की मुखालफत हमारा दीनी फरीज़ा है। इसलिए बोर्ड की जानिब से जारी शुदा QR कोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपनी मुखालफत दर्ज कराएं। उम्मत मुस्लिमा का कोई भी शख्स बाकी न रहे जिसने इस बिल की मुखालफत न की हो। आप इस पर ध्यान रखें कि हमारे घर का एक एक फ़र्द, हमारी बहनें बेटियां, इन सब की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचना ज़रूरी है। ये हमारे बुज़ुर्गों की औकाफ को दी हुई जायदादें, उनकी हिफाजत का इंशाअल्लाह एक ज़रिया बनेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ज़बरदस्त अजर व सवाब का ज़ख़ीरा हमारे लिए आखिरत में बन जाएगा। जानते हैं ना आप कि वक्फ़ किसको कहते हैं? वक्फ़ वो चीज़ होती है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की मिल्कियत में होती है, जो डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। यानी यूँ तो हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की है, लेकिन कोई कहता है ये ज़मीन मेरी है, कोई इसके नाम पे होती है, कोई उसके नाम पे होती है। लेकिन वक्फ़ वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व ताला के नाम पे होती है। यानी ना उसको कोई बेच सकता है, ना ख़रीद सकता है, ना उसमें विरासत जारी होती है, ना वसीयत जारी होती है, कुछ नहीं होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की मिल्कियत में हैं, जिसका मतलब ये है कि इसको मुसलमानों के फ़लाह व बहबूद के लिए, मुसलमानों की अच्छाई के लिए ख़र्च किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी असली मिल्कियत को बाकी रखते हुए। इसी वजह से आप देखते हैं कि हम मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी वक्फ़ होती हैं। मदरसों में हम पढ़ते हैं, वो भी वक्फ़ होती है। कब्रस्तानों में हम दफन होते हैं, वो भी वक्फ़ की ही प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक कि हम ईदगाहों में जो ईद की नमाज़ अदा करते हैं, वो भी वक्फ़ की प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने आज ये वोट नहीं किया 13 सितंबर आने से पहले तो आप समझ लीजिए कि न मस्जिदें आपकी रहेंगी, न मदरसे आपके रहेंगे, न खानकाहें आपकी रहेंगी, न ईदगाहें आपकी रहेंगी, बल्कि आपको दफन होने के लिए भी ज़मीन तक मैसर नहीं होने वाली है। पता नहीं क्या सोच करके मुसलमान ये सोच रहे हैं कि धूर इसको करने की क्या ज़रूरत है। अफ़सोस होता है ऐसे सोच वालों पर कि उनको मुस्तक़बिल की ज़रा सी भी परवाह नहीं है। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि कल हो करके हमारे बच्चे जब होंगे तो वो हमसे ये सवाल अगर कर लें कि अब्बा जब आपके दौर में वक्फ़ के बारे में इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, उस वक्त आपने क्या किया था, तो हाथ दिल पर रख करके बोलिए कि आप क्या जवाब दे पाएंगे अपने बच्चों को? शायद कुछ नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप हो सकता है कि ये जवाब दें कि बेटा मैं उस टाइम है ना तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चे इस बात को, आपके इस एक्सक्यूज़ को तस्लीम करने वाले नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चा भी कहेगा कि इतनी छोटी सी बात, इतना बड़ा मामला हुआ, आपको पता नहीं चला, आपने कुछ नहीं किया। अफ़सोस होता है आपके बाप होने पर। तो आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? आइए मैं आपको बताता हूं कि स्टेट वाइज कितने लोगों ने वोट किया है, किस स्टेट में कितने परसेंट मुसलमानों ने वोट किया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 20% मुसलमानों ने वोट किया है। गुजरात में 17%, तेलंगाना में 7%, कर्नाटका में 8%, वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल में 3% मुसलमानों ने वोट किया है। दिल्ली में 6% मुसलमानों ने वोट किया है। मध्य प्रदेश में 4% मुसलमानों ने वोट किया है। और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों का हाल बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी बसती है, मगर अफसोस उन सबसे बड़ी आबादी वालों में से भी सिर्फ 8% लोगों ने वोट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8% लोगों के घरों में ही मोबाइल हैं, बाकी लोगों के घरों में मोबाइल नहीं है, बल्कि शायद ही कोई ऐसा घर नहीं होगा मुसलमानों का जिसमें मोबाइल ना हो। इल्ला माशाअल्लाह एक आध बच जाए तो बच जाए, वरना तकरीबन हर घर में मोबाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये नहीं किया है। पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या सोच करके नहीं किया, जबकि वक्फ़ वो है जिसको हर शख्स इस्तेमाल करता है, हर घर इस्तेमाल करता है। तो वक्फ़ को बचाने की जिम्मेदारी भी हर घर की बनती है। मगर अफसोस हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें क्या करना है। बड़े बड़े लोगों के चोंचले हैं, वो लोग समझ लेंगे। ये बड़ों के चोंचले नहीं हैं मुसलमानों, ये आपका अपना हक़ है, आपकी अपनी मिल्कियत जा रही है। यानी ये वो मिल्कियत है कि अगर आपने आज इस पर एक्शन नहीं लिया तो कल हो करके आपको दफन होने के लिए भी ज़मीन लेने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, बल्कि हो सकता है ख़रीदनी पड़े।
تو اسی لیے مسلمانوں ابھی بھی ٹائم ہے، صرف 3 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ وہ کام کیجئے کہ حکومت بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بہار والوں نے کیا کیا ہے۔ بہار والوں کا حال تو سب سے برا ہے۔ بہار میں بھی مسلمانوں کی آبادی کم نہیں ہے، مگر افسوس رے بہار والوں، اے مسلمانوں، تم کس خواب خرگوش میں سو رہے ہو؟ پتہ نہیں تم نے کیا سوچ لیا ہے۔ کیا یہی سوچ لیا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی نہیں؟ کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے یہاں یہ آفت نہیں آنے والی ہے؟ پورے انڈیا میں ایک ساتھ یہ آفت آنے والی ہے، بہار میں بھی آنے والی ہے، مگر بہار کے مسلمانوں نے صرف 2% ووٹ کیا ہے۔ افسوس، یعنی 100 میں سے صرف 2 لوگوں نے ووٹ کیا ہے۔ نہ جانے کتنوں کا تو میں نے خود بھی کیا ہے، تو پتہ نہیں لوگ کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہے، اس کام کو کیجئے اور اپنے وقف کو بچا لیجئے، ورنہ کل میدان محشر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے اگر یہ پوچھ لیا کہ جب ہندوستان میں وقف کے خلاف یہ عمل کیا جا رہا تھا اس وقت تم نے کیا عمل کیا تھا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہائے افسوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کو خواب خرگوش سے جگائے اور انہیں یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ کام بہت ہی سمپل ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہ لنک جو آپ کو نظر آ رہا ہے QR کوڈ، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں کلک کیجئے، آپ سیدھے آپ کے سامنے ایک ونڈو کھلے گا جس میں نیچے لکھا ہوا رہے گا Gmail کھولیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ آپ اس پہ دبائیں گے تو آپ کے موبائل میں جو Gmail لگا ہوا ہے وہ کھل جائے گا، اور جب وہ کھلے گا تو آپ کو اوپر اس بٹن پہ کلک کر دینا ہے، بس اس پہ دبانا ہے، آپ کا ووٹ پہنچ جائے گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس امینڈمنٹ بل کو، جو وقف کے خلاف وقف امینڈمنٹ بل 2024 جو آنے والا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کو آپ نہیں مانتے ہیں۔ بس اتنا سا آپ کو کام کرنا ہے مسلمانوں، تو پلیز کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تمام امت مسلمہ پر، قیامت تک آنے والے لوگوں پر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بات کو تمام مسلمانوں کے دل تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔